بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم جس سبق کی دہرائی کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 3، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اچھا بچوں، اس سبق میں دیہی اور شہری زندگی کے واضح فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ دیہات کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، ان کے اپنے کچھ فائدے ہوتے ہیں، اور شہر کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سبق ہے یہ ایک کہانی پہ ہے، ایک بچے کی کہانی جس کا نام احمد ہے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں اور 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے گاؤں میں جاتے ہیں۔ گاؤں میں ان کے ننہالی رشتہ دار یعنی کہ نانا نانی کا پورا خاندان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ بس میں سوار ہوتے ہیں۔ جب بس سے وہ اترتے ہیں، گاؤں کے قصبے میں اترتے ہیں، تو ان کے ننھیال ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ ننھیال کہتے ہیں نانا کے خاندان کو، اور استقبال کرنا یعنی کہ خوش آمدید کہنا۔ ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی دیکھتے جائیں، بورڈ پہ ہیں آپ کے مینشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی کہانی کو بھی سنتے جائیں گے۔ اچھا، جب وہ ان کو استقبال کیا جاتا ہے تو ان کو لے کے وہ جب گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کو ہرے بھرے کھیت نظر آتے ہیں، ہرے بھرے درخت، کھیت، ٹھیک ہے، فصلیں، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گاؤں میں جانے کے بعد وہ گاؤں کی سیر کے لیے اپنی ننہال جو ہوتی ہے، ان کا خاندان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ گاؤں کی سیر کے لیے چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو وہاں پہ ٹیوب ویل ہوتا ہے، تازہ پانی، کھلی فضا، صاف ستھری سبزیاں اور پھل، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان پہ بہت زیادہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ واپسی پہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد دسترخوان لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے نانا کے خاندان کے ساتھ، وہیں سے کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گفتگو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ احمد سوال کرتے ہیں کہ گاؤں اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے نانا اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل کے گاؤں شہر کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کھلی فضا، صاف ستھرا ماحول، تازہ پھل اور سبزیاں، یہ تمام چیزیں گاؤں والوں کی صحت پہ بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دی ہے، کچے مکانات کی جگہ پکے مکانات نے لے لی ہے، پکی سڑکیں یہاں پہ ان کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی سہولت بھی گاؤں میں پہنچا دی گئی ہے، اور موبائل فون کا استعمال بھی گاؤں میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی کریں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکلنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے نقل مکانی کی وجہ سے شہروں میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک کا شور بھی ہے، اور نقل مکانی کی وجہ سے وہاں پہ مکانات بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ وہاں پہ ان کی نانا گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر گاؤں کے لوگ شہر کی طرف نقل مکانی کرنا بند کر دیں اور اپنے ہی گاؤں میں رہنا شروع کر دیں تو شہر اور گاؤں دیہات جو ہیں وہ دونوں ان کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ گفتگو کا اختتام کرنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ آ جائیں سوالات و جواب پہ، ٹھیک ہے، سوال جواب سٹارٹ کرتے ہیں، سر سوالات کے جوابات سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کوشچن دیکھیں کون سا ہے؟ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ ابھی آپ نے پوری اس کا خلاصہ سنا، احمد اور اس کے گاؤں والے گاؤں میں کیوں آئے تھے؟ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں آئے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ ابھی آپ نے پوری کہانی میں جیسے کہ سنا اور آپ نے اس کو دیکھا کہ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا صاف ستھری اور ہری بھری تھی۔ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ ساری سٹوری آپ نے سنی، کیونکہ وہ زیادہ ترقی کے مواقع حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ دیہات سے گاؤں کی طرف نقل مکانی کر رہے تھے۔ اگلا کوشچن ہے، اگر سورج کی روشنی آپ تک نہ پہنچے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سورج کی روشنی آپ تک نہ پہنچے تو؟ اگر سورج کی روشنی آپ کے گھروں کے اندر نہ پہنچے تو آپ کے چہرے زرد ہو کے مرجھا جائیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر سورج کی روشنی گھروں میں نہ پہنچے تو انسانوں کے چہرے زرد ہو کے مرجھا جاتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہم آتے ہیں جملوں کی درستگی کی طرف۔ یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو درست کرنا ہے۔ آپ کی اسسمنٹ شیٹ آپ کو جو اسکول کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، ساتھ ساتھ ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو فل بھی کرتے جانا ہے۔ پہلا جملہ ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات؟ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے، سوالیہ انداز میں یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اس پہ غلط الفاظ کون سا استعمال کیا گیا ہے؟ ناراضگی۔ آپ اپنی روٹین لائف میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ناراضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کبھی یہ آپ نے سنا یا کہا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ٹھیک ہے؟ گاف نہیں استعمال کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو اس جملہ درست کیسے ہوگا کہ اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ سیکنڈ جملے کی طرف آتے ہیں، آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ یہ بھی سوالیہ انداز میں جملہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نارووال سے کب لوٹے؟ یہ اس کو درست کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، واپس لوٹے، واپس آنا کب کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹ جانا، اور لوٹنا واپس آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے کو درست کیسے کریں گے کہ آپ نارووال سے کب لوٹے؟ واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جملہ اس طرح درست ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھیں، آپ کی اسسمنٹ شیٹ جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ اگلا جملہ دیکھیں، میرے کو بازار جانا ہے، میرے کو بازار جانا ہے۔ یہ اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے بارے میں بات کریں کہ میرے کو بازار جانا ہے، تو اس جملے میں غلط فقرہ کون سا ہے؟ مجھے بازار جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک بندے کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے لفظ تو وہ مجھے ہوتا ہے، جب زیادہ بندے ہوتے ہیں تو وہ میرے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ درست جملہ کیا ہوگا کہ مجھے بازار جانا ہے۔ اگلا فقرہ دیکھیں، میری بات کا برا نہ منائیں۔ جی جملہ کون سا ہے غلط جملہ؟ میری بات کا برا نہ منائیں۔ درست کیسے ہوگا؟ میری بات کا برا نہ مانے، منائے نہیں ہوگا، مانے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، خالی جگہ کو خط کشیدہ الفاظ کے متضاد سے پر کیجیے۔ یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں جو کہ اسسمنٹ شیٹ آپ کو اسکول کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں دیکھیں کچھ خالی جگہ ہیں، وہاں ان کو متضاد الفاظ سے آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ تو پہلی خالی جگہ کون سی ہے؟ مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے گھر میں جب آپ کی گیسٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی میزبانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ ان کے میزبان ہوتے ہیں۔ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کی الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ تو مہمان کا متضاد کیا ہوگا؟ میزبان، یعنی کہ خالی جگہ میں کیا آئے گا کہ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری خالی جگہ پہ آ جاتے ہیں، میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش۔ فارغ کا متضاد کیا ہوگا؟ مصروف، مصروف ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے خالی جگہ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ تیسری خالی جگہ پہ آتے ہیں، امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب امیروں کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ کیا ہوگا؟ امیر غریب ہوتا ہے نا، تو امیروں غریبوں، یعنی کہ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی خالی جگہ پہ آتے ہیں، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا۔ تو جلدی کا متضاد کیا ہوگا؟ جلدی، دیر، ٹھیک ہے؟ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ اگلی دیکھیں، ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا۔ روشنی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سورج کی روشنی ہے، تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ جی آگے آتے ہیں، یہاں پہ کچھ الفاظ جملے بھی دیے گئے ہیں آپ کی اسسمنٹ شیٹ کے اندر، جو کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو کے دھیان سے دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کو فل کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ جملہ ہے، دو بار۔ دو بار کا جملہ کیا ہوگا؟ آپ نے دو بار کا جملہ کیا بنانا ہے؟ مہنگائی نے غریب کا جینا دو بار کا رکھا ہے۔ دو بار کا ویسے مطلب ہوتا ہے مشکل کا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہنگائی نے غریب کا جینا دو بار کا رکھا ہے۔ نیکسٹ جملہ ہے، کام دھندا۔ کام دھندا کیا ہوتا ہے؟ کام کاج، آپ کی جاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کام دھندے کا آپ نے جملہ بنانا ہے، ہر انسان
اپنے کام دھندے میں مصروف ہے. اگلا جملہ ہوگا نقل مکانی. نقل مکانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو نقل مکانی ابھی آپ نے پڑھا ہے شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق. یہاں پہ آپ نے نقل مکانی کے بارے میں پڑھا ہے کہ بہت سارے دیہات کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے شہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جملہ آپ نے کیسے بنانا ہے؟ سہولت میں کمی کی وجہ سے دیہاتی لوگ شہر کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے اپنی اسسمنٹ شیٹ کو کمپلیٹ. جیسے کہ ہم سبق نمبر 3 کی دہرائی مکمل کر چکے ہیں. اب ہم سبق نمبر 4 کی دہرائی کریں گے جو کہ ہے نظم و ضبط. نظم و ضبط کا کیا مطلب ہے؟ نظم و ضبط عربی کے زبان سے یہ دونوں لفظ نکلیں گے. نظم کا معنی ہے ترتیب دینا، ایک لڑی میں پرونا، جبکہ ضبط کا معنی ہے رکاوٹ، یعنی کہ اپنے کام کو، اپنے معاملات کو کسی خاص قاعدے قانون کے اندر رہ کے ترتیب دینا اور سر انجام دینا نظم و ضبط کہلاتا ہے. زندگی میں جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو نہیں ڈالتے ان کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. پیارے بچوں، اگر ہم اپنی پوری کائنات میں ایک نظر دہرائیں تو رب تعالیٰ نے ہر چیز کو خاص ترتیب سے ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے. یعنی کہ اگر ہم چاند سورج کی مثال لیں، صبح صادق کے وقت جو سورج مشرق طرف سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے ٹائم وہ غروب ہوتا ہے، تو ہر روز وہ ایک ہی ترتیب سے جا رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کو آسمان پہ چاند کا نکلنا، ستاروں کا ٹمٹمانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد موسموں کو اگر دیکھ لیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر ایک موسم سال میں اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنے وقت پہ جاتا ہے. اگر آسمان پہ اڑتے پرندوں کی مثال لے لیں تو وہ بھی ایک لائن میں اڑے ہوتے ہیں. صحرا میں اونٹ کی قطار کی مثال لے لیں تو وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ، ایک لائن کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے. یعنی کہ نظام ہستی کی ہر ایک چیز جو ہے وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں آپ نے نظم و ضبط کے بارے میں پڑھا اور سیکھا. اس کے بعد سوالات و جوابات پہ آ جاتے ہیں. مختصر سوالات پہ آتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے، پہلا سوال ہے نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ تو نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہوا؟ یعنی کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ایک خاص قاعدے اور قانون کے مطابق سر انجام دینا نظم و ضبط کہلاتا ہے. دوسرے سوال پہ آتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نماز پنجگانہ. ٹھیک ہے، نماز پنجگانہ ایک نظم و ضبط کی سب سے عمدہ مثال ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے مناسک حج میں تمام حجاج کا ایک ہی لباس میں اس میں منسلک ہونا، یہ بھی نظم و ضبط کی ترتیب دیتا ہے. سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ تو کیسے سنوار سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے جاگنے سے اگر نظم و ضبط کا وہاں سے دیکھا جائے تو صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھنا، اس کے بعد ورزش کرنا، ناشتہ کرنا، اسکول کے لیے تیاری کرنا، اسکول جانا، وقت پہ واپس آنا، وقت پہ کھانا کھانا اور سو جانا. یہ تمام چیزیں جو ہے ایک طالب علم کی منصوبہ بندی کو نظم و ضبط کے ذریعے ظاہر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو اسسمنٹ شیٹ ہے اسکول کی طرف سے دی گئی ہے، وہاں پہ کچھ جملے بھی دیے گئے ہیں، یعنی غیر ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا جملہ ہے نظم و ضبط. تو نظم و ضبط کا آپ نے جملہ کیسے بنانا ہے؟ ہمیں ہر کام کو نظم و ضبط سے سر انجام دینا چاہیے. یعنی کہ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کام سر انجام دیں ایک خاص ترتیب سے، ٹھیک ہے، اس کو سر انجام دیں گے تو تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے. سیکنڈ جملہ دیکھیں، نظام کائنات. نظام کائنات کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پوری کائنات. ٹھیک ہے، تو اس کا جملہ آپ نے کیا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پورے نظام اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس پورے نظام کائنات کی خالق و مالک، یعنی اس تمام نظام کا کون خالق و
सुरखरू होना यानी कि कामयाबी हासिल करना। तो इसका जुमला आप कैसे बनाएंगे? अली ने अव्वल पोजीशन लेके अपने वालिदैन को सुरखरू किया। ठीक है, अगले जुमले पे आ जाए। बहस व तकरार। बहस व तकरार का क्या मतलब होता है बच्चे? बहस व तकरार का मतलब होता है बहस मुबाहसा करना। ठीक है, तो बहस व तकरार का आपने जुमला बनाना है इस तरह कि हमें बहस व तकरार से इज्तनाब करना चाहिए या कि हमें बहस व तकरार से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही देखिए आपकी असेसमेंट शीट पे कुछ वाहिद के जमा और जमा के वाहिद भी दिए हैं। ठीक है, आपने इनको भी हल करना है। तो पहला लफ्ज़ जो दिया गया हुआ है ख्वाहिशात, जो कि जमा है, इसका वाहिद होगा ख्वाहिश। दूसरा है सुजूद, ये भी जमा है, इसका वाहिद होगा सिद्दत। तीसरा है असबाब, ये भी जमा है, इसका वाहिद होगा सबब। और चौथा है मनाजिर, इसका जमा वाहिद होगा मंजर। इसके साथ ही अल्फाज मुतज़ाद भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अल्फाज मुतज़ाद को भी देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कामयाब। कामयाब तो क्या होगा? नाकाम, जिंदगी मौत, मशरिक मगरिब, बदकिस्मती खुशकिस्मती। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इस तमाम वीडियो को गौर से देख के ये आपके हाथ में जो असेसमेंट शीट है जो स्कूल की तरफ से दी गई है उसको अच्छी तरीके से हल करना है, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो आपको फाइनल में इसके मार्क्स भी मिलेंगे। तो अगर आप अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर से कामयाब होना चाहते हैं, तो अच्छी तरीके से वीडियोस को देखिए और अपनी असेसमेंट शीट को हल कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।